عزیزان محترم، اس متبرک، محترم اور معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 89 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد دو مستقل بذات باتیں ارشاد فرمائی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ساری قوموں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان سب پر ہم گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور حبیب اسی قیامت کے میدان میں ان نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور حبیب ہم نے اب تک صاحب کتاب کا ذکر تھا اور اب کتاب کا تذکرہ، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا۔ نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے۔ وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے۔ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور اس کتاب میں ہر شے کا علم ہم نے رکھ دیا، اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ پروردگار، سن لیا ہم نے کہ تو نے اس کتاب کو اپنے حبیب پہ نازل کیا۔ مالک کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ حبیب ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا، کانوں پہ نہیں، آنکھوں پہ نہیں، دماغ پہ نہیں۔ قرآن اترا میرے محمد کے دل پر، قرآن اترا میرے محمد کے دل پر۔ تو اب پروردگار ایک سوال کا جواب اور دے دے، تیرے قرآن کی قوت کیا ہے؟ کہا جاؤ سورہ حشر میں پڑھو، 59واں سورہ ہے قرآن کا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بھائی توجہ رہے، پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے، پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ ہم محاورے میں کہتے ہیں فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ تو پہاڑ نہ زلزلوں کا نوٹس لے، نہ آندھیوں کا نوٹس لے، نہ جگہ چھوڑے، نہ ہلے، نہ ڈگمگائے، لیکن قرآن میں طاقت اتنی ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جسے اتنے مضبوط پہاڑ نہ روک سکے اسے ابو طالب کا بھتیجا اپنے دل پہ روک لے۔ بات پہنچائیے نا، میرا نبی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے،
ایک مرتبہ عبداللہ و آمنہ کے بیٹے نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار اگر تیرے بنائے ہوئے قرآن کو تیرے بنائے ہوئے پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو میرے دل کو اپنے قرآن کا رحل بنا دے تو جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. اب قلب محمد کی طاقت سمجھ میں آئی؟ بھائی پھر سننا، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. قرآن کے لیے کہا تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر شے کا بیان قرآن میں لکھ دیا. اور نبی کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا. تو ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم محمد میں. قرآن اور محمد برابر ہو گئے یا نہیں؟ قرآن اور محمد برابر ہو گئے. ایک صفت، چار صفتیں ہیں نا قرآن کی. دوسری صفت ہدن، قرآن ہدایت ہے. محمد لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف. سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا. دو صفتوں میں برابر ہو گئے نا، رسول اور قرآن دو صفتوں میں برابر ہو گئے. تیسری صفت رحمتان، قرآن رحمت ہے اور محمد وما ارسلناک الا رحمتان للعالمین. حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رسول رحمت بنایا. قرآن رحمت، رسول رحمت. قرآن ہدایت، رسول ہدایت کرنے والا. سارے بیان قرآن میں، سارا علم رسول میں. تین صفتوں میں رسول برابر ہو گئے نا قرآن کے. اب تک چوتھی صفت بشرا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. کیا سورہ احزاب کی آیت بھول گئے جس میں پروردگار نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. قرآن خوشخبری، محمد خوشخبری سنانے والا. تو چاروں صفتیں جو قرآن کی تھیں وہ میرے نبی میں ہے یا نہیں ہے؟ سامنے آ گئی نا، سامنے آ گئی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیز ایک ہے پہلو دو ہیں. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا، اور وہی علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو محمد کہلایا. قرآن اور محمد کی تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا. برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. یعنی اب جو صفت قرآن کی وہ میرے محمد کی. قرآن بے عیب، میرا محمد بے عیب. ٹھیک ہے، اچھا تو میرے سامنے مصنفین بھی تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں کتنے مصنفین ہوں گے، اس دنیا میں کتنے مصنفین ہوں گے صاحبان کتاب. ٹھیک ہے نا، کتاب لکھنے والے کسی نے 100 لکھ دی، کسی نے 10 لکھی، کسی نے 5 لکھی. کتابوں والے ہیں نا. کہو قرآن فلاں کی کتاب جیسا. کہہ دو کہ قرآن فلاں کتاب جیسا، تو قرآن تو فلاں کتاب جیسا نہ ہو جائے اور محمد تم جیسا ہو جائے، یہ کیسا اسلام ہے؟ کہ اب تک تو بات تھی کہ قرآن اور محمد برابر ہیں، قرآن اور محمد برابر ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا لے
دیکھو میں کوئی نئی دلیل نہیں دوں گا، وہ آیت جو میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے پہلے سے، جسے میں نے ابھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا، وہ اسی آیت کو بیدار کر دوں گا۔ اب تک بات تھی قرآن اور محمد برابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب اگر اللہ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھائے تو اس پر نہ میرا اجارہ ہے نہ آپ کا اجارہ ہے۔ اب میں فرق بتاؤں محمد میں اور قرآن میں۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین، اور محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب تک گفتگو کتاب پہ تھی، آیت کا دوسرا جز کتاب سے متعلق ہے، سرنامے کلام کی آیت، اور آیت کا پہلا جز صاحب کتاب سے متعلق ہے۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ قیامت کے دن سارے نبیوں کو ان کی قوموں پہ گواہ بنائیں گے، اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ تو جو فاصلہ امت میں اور نبی میں ہے، وہی فاصلہ نبیوں میں اور محمد میں ہے۔ اس نے کتاب بھیجی، میری مرضی سمجھو، اس نے صاحب کتاب بھیجا، اس کے کردار کو دیکھو، میری مرضی سمجھو، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام رکھا دین۔ دین تنہا قرآن نہیں ہے، دین کردار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، دین گفتار محمد کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب مل کر دین کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور اب ایک مرتبہ سورہ روم میں آواز دی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سنا، اپنے رخ حیات کو متوجہ کرو دین کی طرف۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، میرا دین سیدھا ہے، حنیف کے معنی سیدھا جس میں کجی نہ ہو، حنیف کے معنی سیدھا جس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو۔ فاقم وجہ کا للدین حنیفا، میرا دین، اللہ کہہ رہا ہے میرا دین حنیف ہے، سیدھا ہے، اس پہ قائم رہو۔ فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، میرا دین مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے، حنیف بھی ہے قیم بھی ہے، حنیف سیدھا، قیم مضبوط۔ دیکھ رہے ہو کتاب میں اپنے دین کا تعارف کرا رہا ہے۔ دین حنیف ہے، سیدھا جس میں کجی نہ ہو۔ کیا سورہ کہف کی پہلی آیت بھول گئے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے قرآن کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ دین بھی سیدھا حنیف، کتاب بھی سیدھی حنیف، ٹھیک۔ دین قیم مضبوط، دو لفظ سن لیے ایک آیت میں، دین کے دو لفظ، حنیف قیم۔ کیا سورہ بقر کی وہ آیت بھول گئے؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ دین حنیف، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے؟ چنا ہوا۔ بھائی عجیب نازک مراحل ہیں۔ سورہ بقر کی آیت تھی، وہ سورہ روم کی آیت تھی، یہ سورہ بقر کی آیت تھی، اور اب سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا۔ پھر سننا، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اور اب سورہ نور 24واں سورہ قرآن کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ اگر بقر میں کہا کہ دین مصطفیٰ ہے تو نور میں کہا دین مرتضی ہے۔ کیا لفظ آ گیا نا دین کے ساتھ؟
اور اب 3 مقامات پہ آیت آئی، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. یہ دین سیدھا ہے، حنیف ہے، قیم ہے، مضبوط ہے، دین چنا ہوا ہے، دین پسندیدہ ہے، دین حق ہے. دیکھ رہے ہو کس شان کے ساتھ اللہ اپنے دین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور اب سورہ زمر میں آواز دی، 39واں سورہ قرآن مجید کا، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، حنیف ہے، قیم ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے، حق ہے، خالص ہے. ٹھیک ہے نا، دین اللہ کا خالص ہے. اور اب سورہ نیل میں آواز دی، واللہ الدین واسبا افغیر اللہ تتقون. اللہ کا دین واسب ہے. یہ لفظ قرآن سے لے کے جاؤ، اللہ کا دین واسب ہے. واو الف صاد بے، واسب مسلسل جائے، واسب جس میں رکاوٹ نہ ہو، واسب جو دائمی ہو، واسب جس میں تسلسل ہو، واسب جس میں دوام ہو، واسب جو کنٹینیوس ہو، جو نہ ٹوٹے نہ بگڑے، اسے کہتے ہیں واسب. تو اللہ کا دین واسب ہے، مسلسل جانے والا ہے. پروردگار نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا ہادی پہچانوا دیا. دین سیدھا ہے، ہادی سیدھا ہوگا. دین مضبوط ہے، ہادی مضبوط ہوگا. دین مصطفیٰ ہے، ہادی مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا. دین مرتضی ہے، ہادی مرتضی سے محبت کرنے والا ہوگا. دین حق ہے، ہادی باطل کے کیمپ میں نہیں ہوگا. دین خالص ہے، ہادی کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اور اب آخری لفظ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اللہ کا دین مسلسل ہے. تو اگر مسلسل ہے تو ہادی بھی مسلسل جائے گا. جب سارے دروازے بند ہو جائے تو اس کا دروازہ کھلتا ہے، الہی بابو کا مفتوح للطالبین. پروردگار سرمایہ داروں کے دروازے بند ہو گئے، مالک صاحبان اقتدار بھی سو گئے، فقط ایک تیرا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے. اچھا تو تمہارا دیالو سیٹ، تمہارا دھنوان آدھی رات کو نہیں دے گا، نہیں، ایک مرتبہ مانگ کے دیکھو، دے دے گا، نواز دے گا. ٹھیک ہے نا. بار بار مانگو گے چڑ جائے گا. تو تم میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ بار بار تم سے مانگا جائے چڑ جاؤ، اور اس سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو چڑ جائے. کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. کیا عجیب شفقتوں والا خدا ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی ندامت کے ایک قطرہ اشک پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک کلمہ توبہ پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدہ بے اختیار پہ راضی ہو گیا. اسے سجدہ کر کے تو دیکھو. وہ تو پکار رہا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی لینے والا؟ بھائی یہی سبب ہے کہ کتاب میں پورا ایک تسلسل ہے. ورق الٹتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ انبیاء نے کس کس طریقے سے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، کس کس طریقے سے اپنے اللہ سے مانگا ہے. آدم نے آواز دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، مغفرت کر دے، رحم کر دے. اگر تو نے مغفرت نہ کی ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. آدم نے مانگا. نوح نے آواز دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے. مانگا نوح نے. ابراہیم نے مانگا، رب ارنی کیف تحیی الموتی. پروردگار دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. زکریا نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. دعا مانگ رہے ہیں، انبیاء مانگ رہے ہیں.
انبیاء مانگ رہے ہیں. موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے, لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی. پروردگار واجعل بنا دے, لی میرے لیے, وزیرن ایک وزیر, من اہلی میرے خاندان سے. پروردگار نام ہارون, رشتہ میرا بھائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مالک آسمان سے مائدہ نازل کر دے. کون سا نبی ہے جس نے دعا نہ مانگی ہو؟ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے کچھ نہ کچھ اقوال تو میں قرآن مجید سے نقل کر دیے نا. اور اب میرا نبی قل رب زدنی علما. نبی دعا مانگو پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. قل رب اغفر لی ورحم وانت خیر الراحمین. قل نبی دعا مانگو پروردگار میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم کر, بہترین رحم کرنے والا تو ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل 3 دعائیں میں نے پیغمبر اکرم کی نقل کی. حبیب دعا مانگو. اچھا سارے انبیاء تو اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے. سارے انبیاء اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے. اور خاتم النبیین یا آخری نبی قل حبیب دعا مانگو. حبیب دعا مانگو میں دوں گا. تو مالک تو عالم الغیب ہے نا, عالم الغیب ہے, جانتا ہے کہ تیرے نبی کو ضرورت کیا ہے. دے دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ دے 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 دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہا یہی تو بتانا تھا کہ یہ وہ حبیب ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. یہ وہ محمد ہے, یہ وہ خاتم النبیین ہے جو اپنی مرضی سے اپنے لیے دعا تک نہیں مانگتا. تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے جائے گا؟ اب قیامت تک دین میں فقط محمد کی مرضی چلے گی. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ اور حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد نے جو حلال و حرام معین کر دیے وہ قیامت تک جائیں گے. قول حبیب دعا مانگو. کیا مانگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق. پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے. واخرجنی مخرج صدق. پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال دے. مدینے میں داخلے کی دعا, مکے سے نکلنے کی دعا, ہجرت کی دعا. واجعل لی من لدنک. اور پروردگار میرے لیے بنا دے. واجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے, سلطانن ایک طاقتور, نصیرہ مدد کرنے والا. آسان کر دوں, میں نے تو لفظ توڑ کے اس لیے عرض کیا کہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں آیت کا ترجمہ آ جائے. واجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے, سلطانن طاقتور, نصیرہ مدد کرنے والا. بھائی توجہ رکھیے گا, رسول نے کہا پروردگار مددگار دے دے. رکے رہیے, پروردگار اس منزل پہ میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, رکے رہیے گا. واجعل لی من لدنک سلطانن نصیرہ. پروردگار مددگار دے دے, مددگار دے دے. نبی نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے.
نے آیت ملاحظہ کی، وجعل لی من لدن کا سلطانا نصیرا، پروردگار اپنے پاس سے مددگار دے دے، خود مدد کر دے نہیں، مددگار دے دے تاکہ اس سے میں مدد لے لوں۔ بتلا دیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا حکم خدا بھی ہے، سنت محمد بھی ہے۔ وجعل لی من لدن کا سلطانا نصیرا، پروردگار نصیر دے، نصیر کے معنی نصرت کرنے والا، نصیر کے معنی مدد کرنے والا، مالک نصیر دے۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ مالک وزیر دے۔ موسیٰ کو وزیر ملے، محمد کو نصیر ملے، لیکن عجیب فرق کے ساتھ پھر واپس چلو سورہ طٰہٰ کی طرف۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي وزيرا من اهلي۔ موسیٰ نے کہا مالک میرے خاندان سے وزیر دے، مالک میرے خاندان سے وزیر دے۔ تو موسیٰ کا وزیر آئے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی وجعل لی من لدن کا، مالک اپنے پاس سے دے۔ مالک اپنے پاس سے دے۔ تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا نصیر اللہ کے پاس سے آئے، تو اب دیوار کعبہ پہ نگاہ جمائے رکھنا۔ میرے نبی کو نصیر ملا، میرے نبی کو ہجرت کے وقت کی آیت ہے نا، نصیر مل گیا۔ نہ ملا ہوتا تو بستر پر لیٹتا کون؟ تو اب میرے نبی کے پاس جو نصیر آیا وہ اللہ کے پاس سے آیا۔ عجیب بات ہے کہ گھمسان کی جنگ ہے، احد میں گھمسان کی جنگ ہے، اور ایک مسلمان سپاہی لڑتے لڑتے مشرکوں کے نرغے میں چلا گیا، تلوار ٹوٹ گئی۔ تو کیا عجیب نازک مرحلہ فکر ہے۔ تاریخ اسلام نے اس واقعے کو محفوظ رکھا۔ مسلمان سپاہی ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، پشت پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طاقت موجود ہے، لڑتا ہوا قلب لشکر میں گھس گیا مشرکوں کے، اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آدھی تلوار لیے ہوئے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول ناقے پہ تشریف فرما ہے، رسول نے نیچے دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی، رسول نے اٹھائی، یہ میرا نبی، یہ میرا نبی۔ یہ میرا نبی۔ پر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند نعرہ سلوات۔ کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری تلوار ٹوٹ گئی، اب تم میدان سے ہٹ جاؤ۔ نہیں، دوست ہے، ناز بھی برداشت کرنا ہے، اس کا ناز بھی برداشت کرنا ہے۔ دیکھا کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، اٹھائی، اس سپاہی کے ہاتھ میں دے دی، ٹھیک، کہا جاؤ لڑو۔ وہ کھجور کی ٹہنی تلوار بنی، اور وہ پھر قلب لشکر میں ڈوب گیا۔ اسلام کا سپاہی قلب لشکر میں ڈوب گیا۔ بھائی سننا، خدا کی قسم بہت نازک مرحلہ فکر ہے۔ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے لگی، اور ایسے عالم میں مشرکین نے حملہ کیا میرے نبی پر، اور علی نے رسول کے ناقے کے چاروں طرف پھر کر طواف کر کے رسول کو بچانا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے ٹوٹی تھی تو کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی تھی، کونیوں سے خون ٹپک رہا ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار میرے علی کے ہاتھ میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ
کوئی کھجور کی ٹہنی دے دیجیے. کوئی کھجور کی ٹہنی دے دیجیے. یا رسول اللہ دے دیجیے. اچھا اگر کھجور کی ٹہنی موجود نہ ہو تو آپ تو جو بھی دیں گے وہ تلوار بنے گی، اس لیے کہ آپ کا ارادہ مشیت ہے. کچھ بھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں، وہ علی کے ہاتھ میں جا کے تلوار بنے گی کیونکہ آپ کا ارادہ مشیت الہی ہے. ٹھیک. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. وہ رسول جس نے ابھی کھجور کی ٹہنی تلوار بنا کے دے دی تھی وہ چپ ہے. رسول چپ ہے، خاموش ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. دیکھا رسول خاموش. اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا. ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا اور وہ چیخ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے. لا فتح. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہیں. جبریل آئے بآواز بلند یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا کر ذوالفقار رسول کو دی کہ یا رسول اللہ اپنے بھائی کو دے دیں. ٹھیک. رسول نے ذوالفقار لی علی کے ہاتھ میں دے دی. اب میں سوچتا رہا کہ یہ انتظار کس بات کا کہ ذوالفقار آئے. بھائی اٹھائے کھجور کی ٹہنی دے دیں علی کے ہاتھ میں. کہا نہیں اپنی طرف سے نہیں دوں گا. اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر سے آیا ہے. نصیر ہے میرے نبی کی مدد کرنے والا ہے. اچھا سنو یہ کوئی اکیلا کیس نہیں ہے، خاندانی نصیر ہے. یہ کوئی ایک لوتا واقعہ نہیں ہے. یہ جو جس کا نام علی ہے نا خاندانی نصیر ہے. محمد کی نصرت کرنے والا خاندانی ہے. یاد نہیں تھا اس کے باپ ابو طالب نے شعر پڑھا تھا اپنے بھتیجے محمد کو مخاطب کر کے. واللہ جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ ابو طالب کا یہ شعر ہے یا نہیں. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. واللہ خدا کی قسم یہ مشرکین اگر 100% بھی جمع ہو جائیں 100% بھی جمع ہو جائیں لن یصلوا الیک تو یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے. حتی اوسد فی التراب دفینا. ابھی تو میں زندہ ہوں. سن لیا ابو طالب کا شعر. یہ ہے توحید کی قوت. یہ ہے قوت توحید. یہ ہے توحید کی توانائی. واللہ خدا کی قسم کھا کے کہا کہ بھتیجے 100% مشرک بھی اگر جمع ہو جائیں تیرے خلاف تو جب تک میں زندہ ہوں یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے. حملہ کرنا تو بہت دور کی بات. خاندان ہے نا نصرت کرنے والوں کا. نصیر سمجھ میں آ گیا. احد کے میدان میں ابو طالب اس کا باپ، محمد کی حفاظت کرنے والا، حسین اس کا بیٹا. کیا خاندان ہے، کیا خاندان ہے. 28 رجب کو جب حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے نا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خدیری. اگر میرے نانا کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے. بڑی عجیب رات گزاری ہے حسین نے. 28 رجب کی رات بڑی عجیب رات گزاری ہے. جب طے ہو گیا نا
کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے، تو ابو الفضل العباس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کہا بھیا اب شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو۔ ادھر ابو الفضل العباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے، اور ادھر حسین اپنے بیت الشرف میں آئے، مصلی پر تشریف لائے، اور نصف شب تک مصلی پر عبادت میں مشغول رہے۔ راوی کہتا ہے کہ آدھی رات کو باہر نکلے، پہلے نانا کی قبر مطہر سے گئے، دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھا اور کہا السلام علیک یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام۔ اور اس کے بعد تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، پروردگار میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، مالک تیرے علم میں ہے کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت فاختر لی ما ہوا فیہ رضا لک ولرسولک رضا، پروردگار اس پورے عمل میں جو اب میں کرنے والا ہوں مجھ سے وہ کام انجام دلوا جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ پالیسی ہے حسین کی، اس ایک جملے میں حسین کے اقدام کربلا کا پورا منصوبہ ہے کہ جو ہوگا وہ رضا الہی کے مطابق ہوگا، وہ رضا محمد کے مطابق ہوگا۔ یہ کہہ کر حسین نے گریہ شروع کیا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، نانا کو خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ رسول نے حسین کو گود سے لگایا، سینے سے لگایا، گود میں لیا سینے سے لگایا، جیسے بچوں کو گود میں لیتے نا، گود میں لیا سینے سے لگایا، کہا نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ کہا بیٹے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تو میرے پاس آئے گا۔ رسول کا جملہ سنا خواب میں، آنکھ کھلی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا حافظ کیا قبر رسول کو خدا حافظ کیا، آئے بھائی کی قبر پر، بھائی کو خدا حافظ کیا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب رسول کی قبر مطہر پہ جا رہے تھے، بھائی جملہ سننا، مقتل کی کتابوں کا جملہ سننا، جب رسول کی قبر مطہر پہ حسین جا رہے تھے تو ایسے تھم تھم کے قدم اٹھاتے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، جمع کے قدم اٹھا رہے تھے۔ جب بھائی کی قبر پہ گئے تو جمع کے قدم اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زمین و آسمان کا شہزادہ جا رہا ہے۔ اور جب بھائی سے رخصت ہو لیے اور اب چلے ماں کی قبر کی طرف تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف دوڑتا۔ ماں کی قبر مطہر پہ آئے، دونوں ہاتھ فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا اماں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھے بھی میرا سلام ہو۔ حسین رخصت ہوئے، صبح ہوئی، سامان سفر تیار ہوا،
28 रजब को चले। चलने की शान याद है ना? रसूल का नवासा है, रसूल का शहर है मदीना, शहर रसूल है ना, मदीनतुर रसूल, और रसूल का नवासा उस शहर को छोड़ के जा रहा है। बड़ा इज्तिहाम है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं ये देखने के लिए कि नबी का नवासा नबी के शहर को छोड़कर कैसे जाता है। सामान्य सफर तैयार हुआ, सामान्य सफर तैयार हुआ। सैदानियां नाकों पे बैठी, नाके आगे बढ़े। जब पूरा काफिला तैयार हो चुका, हुसैन इब्ने अली अपने जुलजनाह के करीब आए, पुश्ते जुलजनाह पे सवार हुए। घोड़े को एड़ लगाना ही चाहते थे। एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास करीब आए, कहा मौला मौला अगर मसलहत हो तो कुछ देर के लिए रुक जाए और घोड़े से नीचे आ जाए। कहा अब्बास अभी तो हम पुश्ते जुलजना पे बुलंद हुए हैं, ये आखिर बात क्या है? कहा मौला बात यह है कि बनी हाशिम की औरतें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बुलाओ बुलाओ, बनी हाशिम की औरतों को बुलाओ। हुसैन जुलजना से उतरे, बनी हाशिम की औरतों ने आगे घेर लिया। कहा क्या बात है? बनी हाशिम की औरतों ने कहा कि मौला हम ये तो नहीं कहते कि आप न जाइए, ठीक है आपने तय किया है तो आप जाए। अच्छा हम ये भी नहीं कहते कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम को छोड़ दें, नहीं आप ले जा रहे हैं ले जाए, लेकिन मौला बस एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये कि हम दुरोया कतार लगा के खड़े हो जाए और शहजादी ज़ैनब की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए। भाई कूफा और शाम की सवारी याद आई? बस मैंने जहमत दी, मैंने जहमत दी। 28 रजब को काफिला चला। 3 शाबान को हुसैन वारिद मक्का हुए। 8 ज़िलहिज को हुसैन ने हज को उम्रे से बदला और करबला की तरफ सफर इख्तियार किया। 2 मुहर्रम को हुसैन के जुलजना ने चलने से इनकार किया। हुसैन के जुलजना ने चलने से इनकार किया। हुसैन ने सवारियां बदली हैं उस मैदान में आने के बाद, और जब किसी भी सवारी ने हरकत नहीं की तो एक मर्तबा अहले करिया को बुला के पूछा कि बताओ इस गांव का नाम क्या है? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक बूढ़े ने आगे बढ़ के कहा कि मौला हम तो सदियों से इस जगह पे आबाद हैं, और मौला हमारे बुजुर्गों की तारीख है कि इस जमीन ने कभी किसी नबी और वसी नबी का साथ नहीं दिया। मौला हम पसंद नहीं करते कि आप इस मकाम पे क़याम करें, जितनी जल्द मुमकिन हो इस मकाम से निकल जाए। कहा लेकिन इसका नाम तो बता दे। उसने आवाज दी युक़ालु लहा करबला, मौला इसका नाम करबला है। बस ये सुनना था कि हुसैन ने बेख्तियार कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही वल्लाहि हाज़िही अर्ज़ु करबिन व बला। खुदा की कसम ये करबलो इब्तिला की मंजिल है, यहाँ हमारी सवारियां ठहरेंगी, यहाँ हमारे बच्चों पर पानी बंद किया जाएगा, यहाँ हमारे जवान ज़िबा कर दिए जाएंगे, यहाँ हमारी कब्रें बना दी जाएंगी, यहाँ हमारी सैदानियां असीर कर ली जाएंगी। बस 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में खैमे लगे। 3 मुहर्रम से फौजें आना शुरू हुई। 4 मुहर्रम को पेसर साद का लश्कर आया, सबसे बड़ा लश्कर। 7वीं मुहर्रम को हुसैन और हुसैन के बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया। अब हुसैन के बच्चे हैं और अल अतश की आवाजें हैं। 8वीं मुहर्रम गुजरी, व अम्मत तासुआ वक़द हुसैन अलैहिस्सलाम। 9वीं मुहर्रम को हुसैन इब्ने अली के पूरे लश्कर को
فوجیوں نے گھیر لیا۔ 28 رجب سے 9 محرم تک کی تاریخ تو سن لی نا، تو کیا اب 10ویں کی تفصیل بیان کروں؟ نہیں، اب میں 10ویں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عاشور کی شب گزری، سفید ساری نمودار ہوا، اکبر نے لہجہ محمد میں آواز اذان دی، تیر آئے، حسین کے آدھے دوست شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ایک گیا شہید ہوا، حسین کو پکارا، حسین لاشا لے کے آئے، دوسرا گیا شہید ہوا، حسین کو پکارا، حسین پھر گئے اور لاشا لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اصحاب گئے، انصار گئے، اعزا گئے، اور اب ایک مرتبہ وہ سامنے آیا جو فوج کا علمبردار تھا۔ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں، البتہ پانی لانے کی اجازت ہے۔ وہ علمبردار میدان میں آیا، پانی بھرا، چلا، گھٹ لگا، زمین پہ آیا، اور وہ حسین جو صبح سے لے کے شام تک لاشیں لاتے رہے۔ میں نے کبھی بیان کیا تھا، یہ جملہ سنو، میں نے کبھی کہا تھا کہ عاشور کے دن حسین ایسا لڑے کہ لوگ عاشور کے بعد خیبر کے تذکرے کو بھول گئے، ایسا بس جملے سنو، بتاؤ۔ لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ جب کوئی میدان سے پکارتا تھا کہ مولا میری مدد کو پہنچیے، تو حسین اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے جاتے تھے، سننا، اور جھک کر اس شہید کے لاشے کو بائیں ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور دائیں ہاتھ سے لگام کو، گھوڑے کو اشارہ کرتے ہوئے خیمے تک لا کر اس لاشے کو رکھ دیا کرتے تھے، اور یزید کی فوج کے سپاہی رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہوتے تھے اور حسین کی شان کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی شان تھی جب عباس نے نہیں پکارا تھا، جب عباس نے پکارا تو ایک مرتبہ کمر تھام لی۔ عباس گئے، میرا مولا اکیلا ہوا، اور اب میرے مولا نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری مدد کو آنے والا؟ بھائی کوئی نہ آیا، مگر ایک جھولے سے ایک بے شیر زمین پہ آ گیا، لائے بے شیر کو میدان میں لائے، 6 مہینے کا بچہ۔ میں پوری انسانیت سے اپیل کر رہا ہوں، بھائی جھگڑا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں 6 مہینے کا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر، اور تیرے ظلم سے سیراب ہوا، حسین لائے دفن کیا، اور اب ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے، کہا فضا صندوق کو کھول، میرا پرانا لباس لے آ، لیکن دیکھ فضا زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ زحمت نہیں دوں گا، طویل زحمت نہیں دوں گا، بات کو روک رہا ہوں، فضا زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضا گئی، صندوق کھولا، ایک پرانا پھٹا ہوا لباس لے کے دامن میں چھپا کر چلی، شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی، کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش ہے، ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا میری ماں کے حق کا واسطہ بتلا دے تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا حسین نے لباس مانگا ہے، کہا لباس نہیں مانگا، میرے بھائی نے کفن مانگا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لباس پہنا، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، سکینہ سے رخصت ہوئے، یاد ہے نا سکینہ کو بڑی دیر تک گود میں لے کے پیار کرتے رہے تھے، اور جب بہت دیر باتیں کر لی تھی نا سکینہ سے،
تو کہنے لگے داعی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ اب مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے پکڑ لیے اور کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ حکم اللہ، حسین میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد جنگ کی، فوجیں دور دور بھاگ گئی۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، رضن بقضاء ہی کہہ کر سر کو جھکا کر ذوالجناح پہ بیٹھ گئے۔ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے پتھر آئے۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، سر زخمی، گلا زخمی، سینہ زخمی، شانے زخمی۔ ایک مرتبہ ذوالجلال نے حسین کو زمین پہ اتارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذوالجلال نے حسین کو زمین پہ اتار دیا۔ جیسے ہی حسین زمین پہ تشریف لائے، فوجے یزید میں فتح کے نقارے بجنے لگے۔ جب شور کی آواز پیدا ہوئی تو ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی زینب نے حسین کے بیٹے سید سجاد کو جگایا، جو غش کے عالم میں تھے، کہ بیٹے اٹھو ذرا دیکھو باہر یہ شور کیسا ہے۔ سجاد اٹھے، خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک مرتبہ نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں میرا امام شہید ہو گیا۔ بتاؤں، سنو اور یہ جملے یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ سردار لشکر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کریں، لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ زیادہ نہیں عرض کروں گا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا کے بن میں شام ہو گئی نا، حسین شہید ہو گئے، گھوڑوں کی پامالی کا وقت آ گیا، شام ہو گئی نا کربلا کے بن میں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ انسا کل شے، جملہ سننا، تاریخ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ حمید ابن مسلم فوج یزید کا رپورٹر ہے، کربلا کے واقعات کو رپورٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسا کل شے، میں دنیا کی ہر بات کو بھول سکتا ہوں، ولیکن لا انسا زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور بیوی اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی نانا آپ کے جنازے پہ فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا بیٹا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی، کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی۔ عزیزو، دوستو، میرے محترم سننے والوں، یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے، یہ بیواؤں کی شام ہے، یہ لاوارث بچوں کی شام ہے، یہ کچلے ہوئے لاشوں کی شام ہے، یہ جلے ہوئے خیموں کی شام ہے، یہ برائنا سر سیدانیوں کی شام ہے۔ جلے ہوئے خیموں کے درمیان، بس آخری جملے، جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچے لیٹے ہوئے ہیں، بیویاں سسک رہی ہیں۔ جاؤ دیکھو، میری بات پہ اعتبار نہ کرو، تاریخ دیکھو۔ جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچے لیٹے ہوئے ہیں، بیویاں سسک رہی ہیں، کہیں سے کسی سسکی کی آواز، کہیں سے کسی ہلکے سے رونے کی آواز، کہیں سے آہ کی آواز، اور ان آوازوں میں میرے بیمار امام کی نام کی آواز، شکران لکا یا اللہ۔ سید سجاد کی آواز، شکران لکا یا اللہ، پروردگار تیرا شکر ہے۔ بس
آپ نے گریہ کیا، مجلس آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ ایسے میں جب بچے سو رہے تھے تو دو بہنیں تھیں نا، زینب ام کلثوم، دو بہنیں۔ زینب نے کہا بہن ذرا بچوں کو شمار کر لو۔ آ گئی شام غریبہ، بچوں کو شمار کرو، سب تھے۔ اچھا وہ بچے جو نہیں تھے ان کے کچلے ہوئے لاشیں بھی مل گئے، سب تھے، ایک بچی نہیں، ایک بچی۔ کہا بہن ام کلثوم سکینہ تمہاری طرف تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن میری طرف نہیں ہے۔ دونوں بہنیں سکینہ کو پکارتی ہوئی چلی، سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب بیویاں پہنچی ہیں حسین کے لاشے پر تو بچی حسین کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ بس رحمت نہیں دوں گا، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے دو جملے سنتے جاؤ۔ سکینہ لیٹی ہوئی ہے، اختلاف ہے مقتل میں کہ کہاں لیٹی تھی، مجھے نہیں معلوم اور میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے۔ جب گوشوارے نوچے گئے، جب کرتے کا دامن جل چکا، جب تماچے کھا چکی، کربلا کے بن میں شام ہو گئی، تو بھوکی پیاسی سکینہ چلی باپ کے سینے پہ سونے کے لیے۔ جب مقتل میں آئی تو سینے پہ اتنے تیر تھے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر تمام ہو گئی۔ شہزادی زینب نے بچی کو اٹھایا، جلے ہوئے خیموں میں لائی، بچی کو لٹا دیا۔ اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو، جب پانی آیا تو شہزادی نے ایک کوزہ آب بھرا، سکینہ کا شانہ ہلایا، کہا بی بی سکینہ اٹھو پانی آ گیا، اٹھو پانی آ گیا۔ بچی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی، کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پی لے، کہا نہیں بچی تو پی لے، کہا نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پیے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے کہا بیٹی رسم دنیا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، جلے ہوئے خیموں سے باہر چلی۔ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ تو رو کے کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی زیادہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ